السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو موجودہ حالات کے تناظر کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو عدل پر استوار کرنے کے لیے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات۔ انسانیت عدل پر جب قائم ہوتی ہے جب رسول بھیجا جاتا ہے، اور اسی لیے رب نے کہا ہم نے رسول مبعوث کیا۔ بالبینات، دوسری چیز بینات کا معنی معجزات، دوسری چیز معجزے عطا کرتا ہے اللہ انسانیت کو عدل پہ قائم کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان پیغمبروں کو معجزے بھی عطا کیے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی صحیفہ عطا کیا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب عطا کی گئی ہے، جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مجید عطا کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی معجزے عطا کیے گئے تھے۔ اب فرمایا والمیزان، چوتھی چیز جو اللہ عطا کرتا ہے وہ میزان ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر رسولوں کے بارے میں بھی سنا ہے، اکثر کتابوں کے بارے میں بھی سنا ہے، پیغمبروں کے معجزات کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کے دلائل بھرے ہوئے ہیں، لیکن میزان کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ یہ میزان ہے کیا چیز؟ کیا اللہ نے کوئی ترازو عطا کیا تھا؟ کوئی ایسی چیز جس میں کوئی چیز تولی جائے اور وہ پیغمبر کو کسی کو دی ہو، بنی اسرائیل میں کسی نبی کو دی ہو؟ ہم نے کبھی تاریخ کی کتابوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں پڑھا ہے کہ فلاں نبی کو کوئی ترازو، کوئی میزان دی گئی اور ان کی قوم نے توڑ تاڑ دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو پچھلے پیغمبروں کے دور میں تھی ناپید ہو سکتی ہیں، ممکن ہے، لیکن ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم کی صورت میں آج بھی موجود ہے، آپ کی کتاب موجود ہے، لیکن آپ کی میزان کہاں ہے؟ اگر ہم لفظ میزان کو لغت میں تلاش کریں تو عربی زبان میں لغت میں اس کے معنی آتے ہیں المیزان ما یوزن بہ۔ میزان وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے۔ کائنات میں بہت ساری چیزوں کی میزان موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر لکڑی تلتی ہے، لکڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں پر تولنے کے لیے ایک میزان ہوتی ہے۔ اسی طرح لوہے کو تولنے کے لیے اس سے سخت، اس سے ہیوی قسم کا ایک ترازو، ایک میزان ہوتی ہے جس پر لوہے کا وزن کیا جاتا ہے۔ اچھا، میزان کی اگر ہم شکل و صورت بدل دیں تو ایک میزان وہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے بخار کو ناپا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کو کس پیمانے کا بخار ہے، 103 ہے، 104 ہے، اس کو ہم تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک میزان ہے۔ میزان اور بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ ہوا ہمارے ماحول میں ہے، ہمارے ماحول میں یہ ہوا کس رفتار سے چل رہی ہے، کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ہوا چل رہی ہے، اس میں نمی کا تناسب کتنا ہے، یہ ساری چیزیں آج تل رہی ہیں اور اس کے پیمانے موجود ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی میزان موجود ہے۔ اسی طرح انسان کی عقل اور فکر کو تولنے کے لیے بھی کچھ علوم ہیں جسے آپ منطق یا فلسفہ کہتے ہیں۔ منطق اور فلسفے کو عربی میں علم المیزان کہا جاتا ہے، یعنی ایسی میزان جس پر انسان کی فکر، اس کی سمجھ بوجھ کو تولا جائے۔ انسان اشعار بناتا ہے،
اشعار بنانے کے لیے بھی کچھ بہریں ہوتی ہیں جس پر اس شعر کا وزن دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس میزان پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی ترازو بیچنے والا ہوں، میں کوئی میزان بیچنے والا ہوں اور اتنی ساری میزانیں گنوا رہا ہوں۔ نہیں میرے دوستو، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہر چیز کی ایک میزان ہے جس پر اس چیز کو رکھ کے پرکھا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے اس آیت میں جو لفظ میزان بتایا ہے وہ میزان ایسی میزان ہے کہ جس پر ہمارے اور آپ کے عمل کو تلنا ہے۔ وہ میزان ہے کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ میزان ہے، یہ ہم سب کے لیے میزان ہے۔ ہم نے اپنے عمل کو اس میزان پر رکھ کے تولنا ہے کہ ہمارا عمل اس میزان پر، اس کانٹے پر پورا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی میزان سب کی مختلف ہوتی ہے، کسی کا باٹ الگ ہوتا ہے، بعض دفعہ ڈیجیٹل ترازو بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم کس چیز پر یقین کریں؟ کوئی ایسا باٹ ہونا چاہیے، اگر میرے پاس 3 پاؤ کا باٹ ہو، آدھا کلو کا ہو، اور میں کہوں یہ 1 کلو کا ہے، کوئی شخص بھی نہیں مانے گا، ہر شخص کہے گا یہ آدھا کلو کا ہے۔ لیکن اگر میں کوئی ایسا باٹ لے آؤں جس پر کمپنی کی مہر ثبت ہو، تو ہر شخص مان جائے گا کہ یہ باٹ اوریجنل ہے اور یہ کلو کا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے کردار کو میزان قرار دیا تو آپ کے قول اور آپ کے عمل پر اپنی مہر ثبت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے عمل پر کیا مہر لگائی؟ فرمایا پیغمبر آپ خود ہی بتا دیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں کرتا ہوں، میں جو بھی بات کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی کی روشنی میں کہتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی کہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ یہ میزان کیسی ہے، بلکہ ہر شخص کا اس میزان پر بھروسہ ہو کہ اس میزان کے مطابق اپنے عمل کو پرکھنا ہے، تولنا ہے۔ اب آئیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سرے سے دین سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے معاشرے میں لوگ اسے دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے عمل مردود ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس میزان پر پورے نہیں اترتے۔ بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کا تعلق دین سے تو ہوتا ہے، ان کی اصل دین میں تو ہوتی ہے، لیکن اس میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر اس میزان پر پیغمبر کی سنت کے مطابق دیکھا جائے تو اس میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ آپ بتائیں پیغمبر کا وضو کیسا تھا؟ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، سیدنا عثمان نے اس پوچھنے والے کو وضو کر کے دکھایا اور 3 دفعہ تمام اعضاء کو دھو کر دکھایا۔ فرمایا یہ سنت ہے۔ اگرچہ 1 دفعہ تمام اعضاء کو دھونے کے بارے میں بھی احادیث ہیں، 2 دفعہ دھونے کے بارے میں بھی احادیث ہیں، لیکن 3 دفعہ دھونا یہ انبیائی وضو کہلاتا ہے۔ انہوں نے 3 دفعہ دھویا۔ فرمایا فمن زاد علی ھذا، اب اگر کس نے اس میں اضافہ کر دیا، وضو کا تعلق دین سے ہے لیکن 3 دفعہ کی بجائے 4 دفعہ شروع کر دیا، فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے بہت برا کام کیا ہے، اس نے زیادتی کر دی ہے اور اس انسان نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک انسان پیغمبر کے طریقوں کو بھی چھوڑ دے اور اگر وہ طریقہ موجود ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ آپ کا عمل تو یہ تھا
آپ کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہمارا قول بھی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں برا بن عازب کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے یہ کہا اذا آویت الی الفراش، جب تو بستر پر سونے کے لیے لیٹ جایا کرے تو پھر یہ کلمات پڑھ لیا کر۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ کلمات آپ علیہ السلام نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیے۔ برا بن عازب سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے برا بن عازب، آپ مجھے یہ کلمات دوبارہ سنائیے، ریپیٹ کیجئے۔ سیدنا برا بن عازب نے وہ پوری دعا سنا دی، لیکن اختتام پر چند الفاظ تبدیل ہو گئے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ برا بن عازب نے کہنا تو یوں تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لیکن کہہ دیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ ان الفاظ سے مفہوم میں فرق نہیں آتا، لیکن الفاظ مختلف تھے۔ فرمایا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہنا تھا، برا بن عازب آپ نے وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہہ دیا ہے، یعنی بتا دیا کہ ہمارا قول، ہمارا عمل ہر قسم کا ہو، چاہے وہ دین سے تعلق بھی رکھتا ہو، وہ عمل بھی پیغمبر علیہ السلام کے اسوے، آپ کی سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا اسوہ، آپ کا عمل، آپ کی سنت، یہ ہمارے لیے میزان ہے۔ اس میزان پر ہم نے اپنے ہر عمل کو، اپنے ہر قول اور بول کو تولنا اور پرکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت رسول کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔